پشتوں کا ایک محاورہ ہے، چونٹیوں کا گھر کبھی غم سے خالی نہیں۔ ہمارا ملک، ہمارا گھر پاکستان، یہ غم سے خالی نہیں ہو رہا۔ پتہ نہیں ہم بھی چونٹیاں ہی ہیں ساتھ۔ تحریک انصاف پر سختی، بلوچستان کی صورتحال، پولیٹیکل سولوشن ان سائٹ نظر نہیں آ رہا۔ 2-3 سال ہو گئے ہیں، اب جی اتنا کیا مزید سختی ہو سکتی ہے؟ اب اور جتنی سختی ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے؟ سختی کی جو صورت کسی پولیٹیکل پارٹی پر ہو سکتی ہے، وہ تو اس وقت ساری کی ساری آزمائی جا چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اپنی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، ان کو بھی اٹھائے جانے کی اطلاعات موصول ہوتی رہے۔ سوشل میڈیا ہے وہ پریشانی کا باعث ہے، اس ساری صورتحال کی خرابی کو بڑھاتا ہے۔ عمران خان صاحب تک کی جو ایکسس ہے وہ اور ان کو ملنے والی جیل کے اندر سہولیات مشروط ہیں سوشل میڈیا سے۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد اکبر باجوہ، میرے ساتھ حبیب اکرم صاحب موجود ہیں۔ حبیب صاحب، میں نے جب جرنلزم ماسٹرز میں ایڈمیشن لیا، ایم اے میس کمیونیکیشن میں، تو اس سے پہلے بھی اخبار ہلکا پھلکا پڑھ لیتے ہوتے تھے، کیونکہ والد صاحب پڑھتے ہوتے تھے، لیکن مجھے آج تک یاد ہے کہ یہ 2007 کی بات ہے، تو میں نے ایک منو بھائی کا ایک کالم پڑھا، اور وہ شروع یہاں سے ہوتا تھا کہ پشتوں کا ایک محاورہ ہے کہ چونٹیوں کا گھر کبھی غم سے خالی نہیں ہوتا۔ ہمارے گھر پاکستان کی بھی یہی صورتحال ہے۔ وہ مجھے کوٹ ان کوٹ ان کی وہ لائنیں آج تک ذہن میں نقش ہیں، اور وہ آج جس قسم کی خبریں ہم نے ڈسکس کرنی ہے، جس قسم کی خبریں ہیں ہمارے پاس، مجھے آج پھر وہی محاورہ یاد آ گیا، وہ جو منو بھائی کے کالم میں نے پڑھا تھا، جس سے ایک تو وہ کہ یہ ہمارا ملک، ہمارا گھر پاکستان، یہ غم سے خالی نہیں ہو رہا، اور دوسرا پتہ نہیں ہم بھی چونٹیاں ہی ہیں ساتھ۔ سب سے پہلے 2-3 چیزیں میں صرف ناظرین کے لیے رکھ دوں کہ جن پر ہم نے بات کرنی ہے۔ ایک تو تحریک انصاف پر سختی، مزید بلوچستان کی صورتحال، پولیٹیکل سولوشن ان سائٹ نظر نہیں آ رہا، اور پھر سختی وہاں پر بھی۔ خیبر پختونخوا، پی ٹی آئی، جے یو ایف اے، میجر سٹیک ہولڈرز نہیں وہ کہتے ہیں آپریشن نہیں ہونا چاہیے، لیکن وہاں پہ بھی سختی۔ سب سے پہلے تحریک انصاف کی سر بات کر لیں، اور وہ یہ ہے کہ کچھ مخصوص صحافی جو مخصوص قسم کی خبریں مخصوص حلقوں سے لے کر آتے ہیں، وہ پھر یہ باتیں بتانا شروع ہو گئے ہیں، اور میں ان کو کوٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں، آپ کئی دفعہ برا منا جاتے ہیں، کیونکہ وہ جو باتیں کرتے ہیں نا، اس طرح کی چیزیں پھر ہونا بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ فرمائیے، 2-3 سال ہو گئے ہیں، مطلب اب جی اتنا کیا مزید سختی ہو سکتی ہے اب اور؟ اگر آپ یہ سوال کے آخری حصے میں یہ نہ کہتے کہ اور کیا سختی ہو سکتی ہے، تو یہ میں کہتا کہ جتنی سختی ہو چکی ہے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ کسی جماعت کا قائد جو بانی بھی ہے، یعنی عمران خان صاحب، وہ جیل میں ہیں، ان کی صف اول کی قیادت ساری کی ساری جیل میں ہے۔ ان کے حوالے سے جو جاری کردہ پروڈکشن آرڈرز ہیں سینٹ کے، وہ ان پہ کچھ پہ عمل ہو جاتا ہے، یعنی اون عباس بپی صاحب کو بلا لیا جاتا ہے، لیکن جو جیل میں ہے لاہور میں، سینیٹر اعجاز چودھری، انہیں نہیں بلایا جاتا، اور پھر اس کے اوپر احتجاج بھی کرتے ہیں، لیکن یعنی چیئرمین سینٹ جو ہے وہ دھیما سا احتجاج بھی کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی صاحب، اور پھر بھی کوئی نتیجہ ڈھاک کے 3 پات کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو سختی کی جو صورت کسی پولیٹیکل پارٹی پر ہو سکتی ہے، وہ تو اس وقت ساری کی ساری یوں کہیے کہ وہ آزمائی جا چکی ہیں۔ صحیح۔ کوئی بھی ستم ایسا نہیں ہے جو سیاسی جماعت پر ہو جو کہیں آزمایا گیا ہو اور پی ٹی آئی پر نہ آزمایا جا چکا ہو، وہ سب کچھ ہو چکا ہے۔ اب یہاں سے اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مزید سختی کیا ہوگی؟ دیکھیے، جو مزید سختی کی جو شکلیں نظر آ رہی ہیں، وہ ایک تو سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کو اٹھایا جا رہا ہے، ایکٹیوسٹ ہیں یا اب جرنلسٹ ہیں، جیسے فرحان مالک تو جرنلسٹ ہیں، انہیں بھی اٹھا لیا گیا ہے، یعنی انہیں ایف آئی اے کے ایک پرچے میں باقاعدہ نامزد کر دیا گیا ہے۔ کچھ صحافیوں کے عزیز، جیسے نورانی صاحب کے، احمد نورانی صاحب کے عزیز جو ہیں، وہ 2 بھائی، ان کو اٹھایا گیا۔ پھر بعض خبریں آئی رہا کیا گیا، بعض خبریں کہتی ہیں کہ نہیں، اس کے بارے میں کوئی کنفرم صورتحال نہیں ہے۔ پھر پی ٹی آئی کے وہ لوگ جو اپنی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ڈیجیٹل میڈیا پہ، ان کو بھی اٹھائے جانے کی اطلاعات موصول کل رات کو بھی سر ہم بات جو کر رہے تھے، عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ریلیٹڈ جو سوشل میڈیا ایکس اکاؤنٹس خاص طور پہ، اس کے حوالے سے یہ جو ایک مخصوص صحافی میں نام لے لیتا ہوں، انصار عباسی صاحب، وہ اس بارے بات کرتے ہیں کہ پہلے تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ تحریک انصاف کے ٹویٹر ہینڈل کے کیا سوشل میڈیا اکاؤنٹس کا تعلق عمران خان سے نکلا ہے، اور کدھر سے نکلنا ہے تعلق؟ دیکھیے، ایک تو یہ ہے کہ میں یہ جو آپ کو پھر عرض کر دوں محض تذکیر کے لیے، کہ میں دوسروں کے ذرائع کی نسبت اپنے ذرائع پہ بھروسہ کرتا ہوں۔
ٹھیک ہے. تو یہ جو بھی آپ کے وہاں ہے نہیں یہ جو بھی صاحب ہیں, جو بھی ہمارے محترم دوست کہیں گے, وہ اپنے ذرائع کے حوالے سے کہہ رہے ہیں, نہ میں اس کی تردید کی پوزیشن میں, نہ اس کی تائید کی پوزیشن میں ہوں. صورتحال یہ ہے کہ سختی تو میں نے جیسا عرض کیا وہ تو مسلسل ہے. اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں پاکستان تحریک انصاف کے اندر بھی اور حکومت کی سطح پر بھی اور حکومت کے دیگر جو اعضاء ہیں حتیٰ کہ اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی یہ خیال راسخ ہو چکا ہے کہ جو سوشل میڈیا ہے دراصل وہ پریشانی کا باعث ہے, اس ساری صورتحال کی خرابی کو بڑھاتا ہے. اس میں پرٹیکولر چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک, کہ عمران خان صاحب کے بارے میں یہ پاکستان تحریک انصاف کے اندر رائے موجود ہے کہ عمران خان صاحب تک کی جو ایکسس ہے وہ اور ان کو ملنے والی جیل کے اندر سہولیات, مثال کے طور پہ ٹی وی یا اخبار یا اور دوسری کتابیں یا لوگوں سے ملنا جلنا, یہ ساری چیزیں مشروط ہیں سوشل میڈیا سے. اب دوبارہ جی کہ یعنی کہ آپ کو نہ کتابیں پڑھنے کو دی جائیں گی, اخبار اور ٹی وی آپ کا بند کر دیا گیا, آپ کی ایکسرسائز مشین بھی لے لی جائے گی اگر آپ نے یہ سوشل میڈیا یعنی کہ آپ کا اکاؤنٹ اور پی ٹی آئی کے اکاؤنٹس آپ پاکستان سے آپ نے آپریٹ نہ کروائے. یہ پی ٹی آئی کے اندر جو سینئر لوگ ہیں ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے. بالکل ٹھیک. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے درمیان واقعی وہ ربط ہے جو پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, لیکن پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس کے اندر ربط ہے. تو کاز اینڈ ایفیکٹ نظر آ رہا ہے نا. تو جب سے نہیں, آپ اس کو کاز اینڈ ایفیکٹ نہ کہیں, آپ اس کو ان اے وے, ہاں ان اے وے آپ کاز اینڈ ایفیکٹ کہہ لیں. پولیٹیکل کاز اینڈ ایفیکٹ کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. کہ جب سے یہ بات شروع ہوئی کہ آپ سوشل میڈیا کو یوں ان پرٹیکولرلی 3 کیونکہ ان پہ فالوورز زیادہ ہیں, ان کے اوپر جو کانٹینٹ آیا اس پر اعتراض ہے کہ وہ ملک دشمن ہے اور ان کو آپ یہاں سے آپریٹ کروائیں اور یہ ان کی لینگویج نرم کریں. جب سے یہ ڈیمانڈ آئی تب سے یہ والے معاملات یعنی کہ ملاقاتیں بند, سیاسی اپنے لیڈر سے, اور اس کے علاوہ اخبار لے لیا, ٹی وی بند اور باقی سارا کچھ. جی جو بھی جو سہولیات اندر ہے ان کے اور اس معاملے کے درمیان ایک ربط موجود ہے. اب وہ جیسا آپ اخذ کرنا چاہیں وہ کاز اینڈ ایفیکٹ کا ہے, وہ کوئی بھی ہے, لیکن اہم بات یہ ہے کہ اس کو سمجھا جا رہا ہے. اب یہاں سے دوسرا سوال اٹھتا ہے کہ جب پی ٹی آئی کو فرق کیا پڑتا ہے اس سے, کیا پی ٹی آئی کے لیے یہ واقعی بارگیننگ چپس بھی ہیں یا نہیں ہے, کہ عمران خان صاحب کے اوپر جو سختی ہے اس کا پی ٹی آئی کے اوپر اثر کیا پڑتا ہے. عمران خان صاحب کی ذات کے اوپر تو پڑتا ہی ہے نا, 100%. پی ٹی آئی پہ کیا پڑتا ہے. پی ٹی آئی کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جب خاص طور پہ مخصوص لوگوں کو ان سے ملنے کی اجازت دی جاتی ہے تو عمران خان صاحب تک بعض اطلاعات بھی غلط پہنچ جاتی ہیں. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگ ملتے ہیں وکیلوں کے روپ میں, بعض لوگ ایسے ہیں جو ان کے وکیلوں کے روپ میں سے کیا مطلب یہ ہے کہ کچھ ہوتے ہیں باقاعدہ ایکٹیو وکیل, اور کچھ محض وکالت نامے پہ دستخط کرنے کی وجہ سے وکیل ہوتے ہیں. صحیح. تو اب وہ جو وکلاء کی ٹیم ملتی ہے اس میں سے کچھ لوگوں کے بارے میں یہ شکوک و شبہات پائے جاتے ہیں پارٹی کے اندر, ود ان دا پارٹی, کہ یہ لوگ جا کے عمران خان صاحب کو حقائق پورے نہیں بتاتے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 26 نومبر کے بارے میں, 26 نومبر کا جو واقعہ ہوا 2024 کا, وہ بڑا اندوہناک واقعہ ہے. گولی چلنا نہتے لوگوں کے اوپر, یہ کبھی بھی اس کی تائید نہیں کی جا سکتی, نہ اس کو ڈیفینڈ کیا جا سکتا. وہی طور پہ بلوچستان میں بھی چلی ہے کل پر, چلیے اس پہ بھی ہم آتے ہیں. تو جب یہ بات جب ہوئی تو عمران خان صاحب کو کسی نے جا کے کہا کہ جو وہاں پر جہاں بحق ہونے والے لوگ ہیں ان کی تعداد ایکس ہے. وہ جو ایکس تعداد ہے عمران خان صاحب نے وہ کہیں ان کے منہ سے نکل گئی, کیونکہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو انفارمیشن آئی ہے یہ تو باہر سے آ رہی ہے, اور میرا انفارمیشن کا ڈائریکٹ انفارمیشن کا سورس صرف ایک ہی ہے. تو جب وہاں سے خبر آئی, کیونکہ ذرائع ابلاغ پہ تو کچھ نہیں چل رہا تھا, اور پھر کچھ لوگوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ غائب ہے. اب یہ معاملہ ہوا کہ عمران خان صاحب سے وہ کہیں انہوں نے اپنے دوسرے ساتھی سے پوچھ لیا جو وہاں پہ گئے, ایک ذمہ دار آدمی سے. انہوں نے کہا سر یہ نمبر یہ نہیں ہے جو آپ بتا رہے ہیں, نمبر اس سے کم ہے, نمبر بہت کم ہے. آپ اگر نمبر
10 بتا رہے ہیں تو ادھر نمبر 1 ہے، یعنی اتنا بڑا فرق ہے. بلکہ یوں بتا رہے ہیں کہ اگر 100 ہے تو 1 ہے. جی جی. تو جو ایگزیکٹ نمبر ہے. اور اس میں اچھا اب یہاں پہ ہوا کہ اس میں اسی میں سوال لے لیجئے، اس میں جو تحریک انصاف میں سوچ ہے، جو اس وقت کرنٹ معاملات چل رہے ہیں اور پہلے 26 نومبر والے جو معاملات ہیں، یہاں پہ میلافائڈ انٹینشن ہے کہیں نہ کہیں کسی کی؟ یہ پی ٹی آئی کا خیال ہے کہ یہ انفارمیشن ڈیلیبریٹلی ادھر غلط پہنچائی گئی. کہ نمبر 1 یہ انفلٹریشن ہے اور پھر مس انفارمیشن. آپ اس کو یوں کہہ لیں. ٹھیک. اچھا جناب، وہاں پہ جب عمران خان صاحب نے بعد میں ایک ذمہ دار ان سے ملنے گئے تو انہوں نے کہا جی کہ کتنے آدمی ہیں؟ انہوں نے کہا جی اتنے آدمی. عمران خان صاحب کے لیے یہ حیرت کا باعث تھا. اب ان کے لیے دونوں فگر جو ہے وہ مشکوک ہو گئے، یعنی ایک اتنا بڑا اور ایک اتنا سا. صحیح. کہ یہ فگر جو ہے یہ مشکوک کیسے ہو گئے؟ بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا اب انہیں نہ پہلے والے پہ یقین رہا نہ سامنے بیٹھے وہ والے پہ یقین رہا. انہوں نے کہا ایک کمیٹی بنائی جائے. اس کمیٹی کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ ایگزیکٹ نمبر کا سراغ لگائیں. تو وہ جو ذمہ دار تھے انہوں نے کہا کہ خان صاحب، کچھ عرصے بعد پھر وہ ملے تو انہوں نے کہا کہ خان صاحب وہ آپ نے کمیٹی بنوائی تھی اس سے ذرا آپ حساب منگوا لیں. انہوں نے کہا جی اچھا جی ٹھیک ہے. اور ساتھ انہوں نے کہا خان صاحب جتنے میں نے آپ کو بتائے تھے نا اس میں 1 کا اضافہ اگر یہ کر دیں نا تو پھر جو آپ سزا مجھے دیں گے میرے لیے قابل قبول ہوگی. صحیح. اور اس کمیٹی نے جب باقاعدہ سارا جائزہ لے کے پتہ کیا تو نمبر وہی درست نکلا جو دوسرے صاحب نے آ کے بتایا تھا. ٹھیک. تو اس لیے جو ڈس انفارمیشن کا سلسلہ ہے عمران خان صاحب تک وہ بھی ایک جاری ہے. کنفیوز کر کے ڈیسیجن میکنگ کو، اور پھر ظاہر ہے ڈیسیجن میکنگ بھی پھر فالٹی ہو جاتی ہے. اینڈ دین پروپیگنڈے کا بھی مل جاتا ہے. جی کہ جی دیکھیں جی انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے، دیکھیں جی وہ جھوٹ بول رہے ہیں. اور یا پھر دیکھیں یہ دروغ گوئی سے کام لیا جا رہا ہے. پوری تحریک انصاف یہ تو کہہ رہی ہے کہ 100 بندہ 150 بندہ ہے اور اتنا بندہ ہے. تو وہ جو شہادت وہ یا وہ جو جاں بحق ایک شخص بھی ہو وہ بھی تو اہم ہے نا. جی جی. اچھا خیر، اس پہ جناب پھر عمران خان صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے یہ آپ درست کہہ رہے تھے. لیکن پھر کیا ہوا؟ پھر بڑی دلچسپ بات یہ ہوئی کہ دوبارہ ان صاحب کو ان سے ملنے نہیں دیا گیا. ان صاحب نے بہت کوششیں کی ملنے کی، لیکن بار بار وہ ان کی ساری کوششیں ناکام ہو جاتی تھی. لیکن جو دوسرے لوگ تھے جو بظاہر غیر اہم نظر آتے تھے وہ ان سے مسلسل مل رہے ہیں اور مسلسل عمران خان صاحب تک کوئی ایک انفارمیشن اچھی یا غلط یا صحیح وہ پہنچا دیتے یا مشکوک کر کے پہنچا دیتے. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہوا کہ عمران خان صاحب تک جو یہ ایک تو یہ انفارمیشن کا سلسلہ، اس کے بعد یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے کچھ احکامات دیے اپنی پارٹی کے. صحیح. ٹھیک ہے. یہ جو آپ شیر افضل مروت صاحب کا نکالا جانا پارٹی سے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ نہیں آپ انہیں فارغ کریں، یہ حکم دینے میں اور اس پر امپلیمنٹیشن اس کے نافذ ہونے میں کافی دن لگے، بلکہ آپ یوں کہیے کہ کافی عرصہ لگا. تو یہ عرصہ کیوں لگا؟ اسی وجہ سے جو پہلے آپ بتا رہے ہیں. یہ اسی وجہ سے لگا. اب بھی ان کے 1-2 احکامات ہیں جو خالصتاً سوشل میڈیا کے حوالے سے، اور وہ بائی دا وے وہ ایسے ہیں کہ جس سے حالات کو بہتر کرنے میں مدد مل سکتی ہے. تو ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے جو عمران خان صاحب نے ہدایات اپنی پارٹی کو دی ہوئی ہیں وہ اب تک ان پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. تو آخر اس کا کوئی ریزن ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. تو یہ دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی کا تاثر یہ ہے کہ سوشل میڈیا پر اگر ایگریشن جو دکھایا جاتا ہے بعض اوقات پارٹی کی طرف سے، تو دراصل یہ عمران خان صاحب پر دباؤ ڈالنے کا لوگ بالواسطہ نادانستہ ہی صحیح باعث بنتے ہیں، اور ان کی جو پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ ہے اس کو بھی اس کے اوپر بھی تھوڑا سا آپ یوں کہ اس کو گردآلود کر دیتے ہیں. وہ منظر ونڈ سکرین کے اوپر اتنی گرد مل دیتے ہیں کہ سامنے کا منظر واضح نہیں دکھائی دیتا. تو یہ ایک سوشل میڈیا والا پرابلم تو بالکل ہے. اب اس مسئلے کو اگر حل کر لیا جائے، یعنی اس طرح حل کیا جائے کہ وہ سیاسی بھی رہے، عمران خان اور تحریک انصاف سوشل میڈیا پہ کچھ اعتراضات ہو سکتے ہیں. صحیح. ہاں ٹھیک. کچھ جائز بھی ہو سکتے ہیں. ہاں بالکل ہو سکتے ہیں. اچھا ایک آدھ اعتراض جو ہے وہ تو عمران خان صاحب اس کے اوپر اگری ہیں کہ یہ اس طرح کی چیز نہیں ہونی چاہیے. تو وہ جو چیز ہے
جب وہ ہو رہی ہے اور عمران خان کی ہدایت وہ باہر نہیں آ رہی اور اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ تو اب بعض اوقات یہ تصور کیا جا رہا ہے کہ جو دراصل سختی کرنے والے ہیں اور جن پر سختی کرنے والے ہیں، تو ان کے کچھ لوگ ایسے ہیں جو نادانستہ ہی صحیح اس سختی کا باعث بن جاتے ہیں۔ میں نے بڑی احتیاط سے آپ کو سچویشن بتانے کی کوشش کی۔ وہ کل وہاں پہ بھی نا اسلام آباد میں بھی ایک پی ٹی آئی کے ایک سینئر لیڈر سے بات ہو رہی تھی اور اسی ایگزیکٹ معاملے پہ ہو رہی تھی۔ ایک تو وہ لاجک، جب آپ منطق کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹرم یوز ہوتی ہے ریڈکٹیو ایڈ ابسرڈم۔ کسی بھی چیز کو آپ لے کے اس کا مخالف، اس کی اپوزنگ چیز کیا ہو سکتی ہے، اس کا مضحکہ خیز ہونا ثابت کریں پھر کہ یہ بھی خراب تھی، جو کہ وہ وہاں پہ کر رہے ہیں۔ لیکن خیر ان کا یہ کہنا تھا، ان صاحب کا، کہ خان صاحب کو بنیادی طور پہ باقاعدہ اگر کسی چیز کا پتہ ہے نا تو وہ صرف ان کو 9 مئی کا پتہ ہے، یا اس وقت تک کے جو واقعات تھے، اس کے بعد تو فریگمنٹس میں ان کو انفارمیشنز ملی ہیں، ٹکڑے یا اخباروں میں جب تک وہ آتا رہا ان کے پاس وہ پھر کچھ پیسز ہیں، ابھی تو کچھ عرصے سے انہیں پتہ ہی نہیں ہے معاملات کا۔ بلکہ ایک تو مجھے ایک صاحب نے تو کہا کہ انہوں نے کہا اب اگر مجھے موقع ملے گا تو میں جب جاؤں گا تو اڈیالہ جیل میں عمران خان صاحب سے ملوں گا تو میں اس دن کا اخبار بھی جیب میں ڈال کے لے کے جاؤں گا، جان دے نہیں، تاکہ میں یہ دیکھوں کہ عمران خان صاحب کو جو اخبار جا رہا ہے وہ یہی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے۔ انہوں نے شک کا اظہار کیا کہ ہو سکتا ہے عمران خان صاحب کو وہ اخبار دیا جا رہا ہو جو ہو ہی نہ۔ سر ایوب خان صاحب کے بارے یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے لیے اخبار چھپایا جاتا تھا اور وہ نیچے سے اخبار چھپا کے ان کو پیش کیا جاتا تھا، ایوری تھنگ از فائن ان پاکستان، ہم کی ڈوری چل رہا ہے سب کچھ یہاں پہ۔ تو وہ یہ اچھا پوائنٹ ہے، ویسے بالکل ہو سکتا ہے۔ سختی والی جو بات ہے نا، میں صرف اس میں یہ ایڈ کر دوں، ایک یہ جو جے آئی ٹی بلا رہی ہے بار بار، اور اس میں دوبارہ اس میں انڈائٹ کر سکتے ہیں کسی اور، جے آئی ٹی کی تفتیش یہ آئی ہے کہ یہ ملک دشمنی کے مرتکب ہو گئے ہیں، پھر انڈائٹ کر کے اس کے اندر مزید کیسز بنائے جائیں۔ اور وہ جو جن صاحب کا میں ذکر کر رہا تھا، مخصوص صحافی جو ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ہو گیا تو یہ اس میں انڈائٹمنٹ فرد جو عمران خان صاحب پہ بھی لگے گی، وہ یہ بھی بات بیچ میں کر رہے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہم بات تو کر دیتے ہیں کہ، اور ٹھیک بات ہے، ویسے میں آپ کو ایک عرض کروں، انڈائٹمنٹ کی حد تک بات ٹھیک ہے اور زور زبردستی والی بات بھی ٹھیک ہے، لیکن لیگلی یہ جو کاروائیاں ہو رہی ہیں نا، ان کے لیے آپ کو بہت کچھ ابھی اس میں باقی ہے، اس میں بہت سارے خلا باقی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سب سے بڑا بنیادی سوال یہ ہے اکبر کہ کس چیز کو کہا گیا ہے کہ یہ پاکستان کے یا اس کے اداروں کے خلاف ہے۔ پہلے تو یہ ثابت بھی تو کرنا ہے نا، اس کے بعد یہ جرم ہے نا، یہ کوئی فوجداری جرم نہیں۔ اسی لیے دنیا میں اس بات کو فوجداری جرم نہیں بنایا جاتا، چونکہ پاکستان دنیا سے ایک الگ ملک ہے، تو ہم تو تجربہ گاہ ہیں، تو یہاں پہ ہم نے ایک نیا ٹیسٹ ٹیوب بیبی قانون کی صورت میں بنایا ہے کہ اس میں ابھی تک ہمیں یہ نہیں پتا۔ نہیں تو اس ٹیسٹ ٹیوب میں سے جو ایک اور بچہ نکلا ہے، ذرا اس کا پوسٹ مارٹم کر لیتے ہیں تھوڑا سا۔ فرحان ملک صاحب پہ جو ان کو بک کیا گیا، پہلے انکوائری چلتی رہی، پھر اس کے بعد ان کو بلایا گیا انٹیروگیشن کے لیے اور پھر وہاں پہ گرفتار کر لیا گیا، پھر اس کے بعد ان کا فزیکل ریمانڈ دے دیا، جس کی کوئی ضرورت ہے، سچ سمجھ تو نہیں آتی۔ میں جبران ناصر صاحب بڑے ایمیننٹ لائر ہیں، ان کے میں پڑھ رہا تھا اس کیس پر کامنٹس، وہ ایک تو اور بڑا جائز سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ یار آپ گرفتار کر لیا ہے، ایف آئی آر لانچ ہو گئی ہے، ایف آئی آر میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ کون سا لنک ہے، وہ ایگزیکٹ کلپ کون سا ہے، اس میں کانٹینٹ کون سا یہ نہیں لکھا، اس کی ڈیٹ کیا یہ نہیں لکھی ہوئی، پتہ ہی کچھ نہیں ہے کہ آپ کس چیز پہ گرفتار کر لیا ہے۔ وہ فیک نیوز پھیلا رہے ہیں جو ان پہ الزام ہے، یا وہ 26A جو ابھی تازہ امینڈ ہوا ہے فیک نیوز کے حوالے سے، اور پھر دوسرا کسی شخصیت کو کے خلاف بات چیت کرنے پہ، لیکن کانٹینٹ تو ملے۔ یہاں پہ بھی جو آپ بات کر رہے ہیں، کانٹینٹ نہ ملے تو کانٹینٹ کا پتہ نہیں ہے۔ دیکھیے یہ تو محض تاثر ہے نا، عدالت میں تاثر سے بات نہیں بنتی، عدالت میں 2 چیزیں ثابت کرنی ہوتی ہے کہ اگر جرم ہے تو اس میں آپ تو خود پڑھے لکھے، وہ مینزریہ اور ایکٹسریہ، عدالت میں سر کہ عدالت میں بہت کچھ ثابت کرنا ہوگا۔ عدالتوں پہ ٹھیک ہے بہت سارے سوالات اور اشکالات موجود ہیں کہ امریکہ کی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا یہاں پہ۔ اچھا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں سچ، میں ایسے میرے ذہن میں آ گیا تھا، میں ایسے کہ بات صرف سادی سی آگے بڑھتے ہیں سر، باقی سختیاں اپنی جگہ پہ، لیکن صرف اف اینی ون گوز انٹو عمران خان شوز، یا عمران خان جیسے کسی بھی ایسے بندے کی آپ ان کے کیفیت میں جا کے صرف 2 منٹ کے لیے اندازہ کیجئے کہ ایک بندہ جس کے پاس نہ کچھ پڑھنے کو ہو، نہ دیکھنے کو ہو، نہ کرنے کو ہو، اور پھر بجلی کبھی 4 دن بند رہے وہاں پہ،
اندھیرا ہو جائے اور بالکل آپ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ. یہ اذیت کم ہے کیا؟ ملنے کسی سے نہ دیا جائے. بہت بڑی ہے. جیل ہے. دیکھیے اس میں جیل بھی سر، جیل بھی پھر کوئی ٹھیک جیل کے اندر کی جیل ہے. ہاں جی. تو یہ صورتحال تو کافی خطرناک ہے اور نامناسب ہے. لیکن بہرحال میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا حل جو ہے وہ اب پولیٹیکل نکالنے کے لیے اور پولیٹیکل ایگریشن یعنی اپنی پولیٹیکل مووز میں ایگریشن وہ پاکستان تحریک انصاف میں آپ کو آئندہ چند دن میں نظر آئے گا. وہ جتنی سختی بڑھے گی اتنا اس طرف سے ایگریشن بھی بڑھتا چلا جائے گا. اب شاید پاکستان تحریک انصاف اس طرح میکلی بیہیو نہ کرے جس طرح پہلے کرتی رہی. ایک حل جو ہے وہ آپ کے رانا ثناء اللہ صاحب جو کہ میرا خیال ہے پولیٹیکل ایڈوائزر ہیں جی پرائم منسٹر کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر صدق کے دل سے معافی مانگ لیں 9 مئی پہ تو بات چیت ہو سکتی ہے، پھر ختم ہو سکتے ہیں معاملات، یہ کوئی رہائی ہو سکتی ہے. تاثر اس میں یہ ہے. صدق کے دل پتہ نہیں کس کو کہا جائے گا، لیکن یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے رانا ثناء اللہ صاحب اور بعض لوگ یہ باقاعدہ طور پر پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر ایسے ہیں جن کی رائے یہ تھی الیکشن کے بعد 8 فروری 2024 کے الیکشن کے بعد کہ ہمیں حکومت نہیں لینی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2 ہمیں کوئی ایسی سیٹ نہیں لینی چاہیے جو مشکوک ہو. یہ ان کی دونوں رائے تھی. اس میں سعد رفیق صاحب بھی. اچھا، یہ ان کی اپنی رائے ہے یا انہوں نے کہیں کوشش کی اور ان کو بتایا گیا کہ اے کروا لو تو پھر کر لینے؟ نہیں، انہوں نے پوری کوشش کی تھی. نہیں یہ والی یہ بات کہ معافی مانگیں پھر اس کے بعد. دیکھیے یہ تو پھر ان کی اپنی ریڈنگ ہے نا، وہ ایک پولیٹیکل کارکن ہے، ان کی اپنی ریڈنگ بھی ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اگر یہ ہو جائے تو شاید اس سے آگے بڑھ لیں یہ. لیکن اس میں ان کا اپنا فائدہ بھی کہ اگر پی ٹی آئی یہ کر لے جس طریقے سے وہ کہہ رہے ہیں تو اس کے بعد پی ایم ایل این کے تو پوب آ رہا ہے نا، تو اس وجہ سے وہ تو کہتے رہیں گے. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب، سعد رفیق صاحب، یہ وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ معاملات کو الجھایا نہ جائے، سلجھایا جائے، اور سلجھانے کے بعد معاملات آگے بڑھیں گے تو ہزاروں کی سیاست بچ جائے گی. پچھلے سال ہم بات کرتے تھے اور اس میں مہینوں کا ذکر آتا تھا، یعنی کہ مہینوں کے نام آتے تھے اور وہ بڑے اسٹریٹجک منتھس تھے. اس میں کبھی آتا تھا اکتوبر، سپٹمبر، اکتوبر، پھر ایک نومبر، ابھی بھی ایک نومبر، اب اپروچنگ نومبر ہے تو ابھی کچھ ماہ ہیں. تو وہاں بھی کچھ معاملہ ہے سر، اس کی وجہ سے بھی کچھ یہ سختیاں ادھر سے اور ادھر سے ذرا مومنٹم تیز، اور پھر باقی سب کچھ مل ملا. اب جو معاملہ ہے نا وہ کسی مہینے کا نہیں ہے، اب کسی ایک دن کا یا ایک مہینے کا نہیں ہے. اب جو پاکستان کے اندر مسائل ہیں ان کی نوعیت بدل گئی ہے، خاص طور پر یہ جعفر ایکسپریس کے واقعے کے بعد اور جو بلوچستان میں ہو رہا ہے اس کے بعد اب ان کی نوعیت بدل گئی. لیٹس کم ٹو بلوچستان دین. وہاں پہ بھی جو احتجاج، پہلے صرف ایک احتجاج تھا، اس پہ مبینہ طور پہ جو رپورٹڈلی بی بی سی اردو پہ آیا، ڈان اخبار نے رپورٹ کیا اس کو کہ وہاں پر گولی چلی. 3 لوگ مبینہ طور پہ اس گولی، اور یہ مارنگ بلوچ کی طرف سے بھی جو بلوچ کیا وہ یکجہتی کمیٹی جو ہے، ہاں، انہوں نے کہا کہ نہتوں پر گولی چلائی گئی، پورا امن احتجاج کرنے والوں پہ گولی چلی، اور اس میں 3 لوگ جان سے گئے جن میں ایک 12 سال کا لڑکا ہے، اور باقی کئی زخمی ہوئے. اور پھر اس کے بعد شاہد رند صاحب، جو کہ ویسے تو ہمارے صحافی کولیگ بھی رہے ہیں لیکن وہ اب ترجمان ہے بلوچستان حکومت کے، وہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ کن کی لاشیں آپ رکھ کے یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا پوسٹ مارٹم ہوگا، ان کو یہ چیک کریں گے، وہ کریں گے، پھر پہلے ان کی آئیڈینٹی ہم نے اسرٹن کرنی ہے. اس کے بعد پولیس نے لاشیں وہاں سے اٹھا لی، اس کے بعد اسٹرائک کال کر دی وہاں پہ مارنگ بھی گرفتار، 17 لوگ اور گرفتار، یہ بھی اخباروں میں رپورٹ ہوا ہے. یہ صورتحال کس طرف جا رہی ہے؟ دیکھیے ایک تو یہ بات یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ میرے لیے یہ پریشانی کا باعث ہے بطور پاکستانی کہ ہمارا میڈیا آزادانہ ان واقعات کو رپورٹ نہیں کر رہا جو بلوچستان میں رونما ہو رہے ہیں. اس وقت ہمارے سامنے جو موسٹلی انفارمیشن ہے وہ ساری کی ساری بی بی سی سے اکٹھی کی ہوئی جتنی دستیاب، اور بی بی سی کے پاس، بی بی سی خود کہہ رہا ہے کہ ہمارے پاس ان ایونٹس کی کچھ ویڈیوز بھی آئی ہیں لیکن ہم ان کو ویریفائی نہیں کر پائے. بی بی سی صاحب یہ بھی کہہ رہا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ پولیس آفیسرز نے آن کنڈیشن آف انانیمٹی یہ بتایا، کچھ سوشل میڈیا سے بھی ملی، اور 1-2 جگہ پر وہ کہتا ہے کہ آن گراؤنڈ ہم خود اس کو ویریفائی نہیں کر سکے. جی، تو یہ اس طرح کی بات ہے. تو لیکن ایک چیز ویریفائیبل ہے، وہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت حالات ٹھیک نہیں ہیں. وہاں پر مارنگ بلوچ صاحبہ نے ہڑتال کا اور پہیہ جام کا اعلان کیا.
دیکھیے اب تک ہمیں باجوہ صاحب ایک بات سمجھ لینی چاہیے، جس طرح ہمارا میڈیا وہاں سے ڈسکنیکٹ کر دیا گیا ہے اور ہم بیرونی سورسز کے اوپر اپنا انحصار کرنے پہ مجبور ہو گئے ہیں، بالکل اسی طرح ہماری جو ملک کی پالیٹکس ہے وہ بھی بلوچستان سے ڈسکنیکٹ ہے۔ حالانکہ یہ ایک اصولی بات ہے کہ اگر آپ کو کوئی مرض لاحق ہوتا ہے نا تو اس کا سب سے پہلا اثر آپ کے کمزور ترین عضو پہ ہوتا ہے، اور یہ جو بلوچستان میں ہو رہا ہے نا، ہم اس کو انفارچونیٹلی ہم بہت بڑی ایک غلطی کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ سمجھنے میں کہ یہ جو بلوچستان کا معاملہ ہے نا یہ بالکل ایک خاص جغرافیے کا مسئلہ ہے۔ بلوچستان کا معاملہ ایک خاص جغرافیے کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پاکستان کے قلب میں جو سیاسی افراتفری کی کیفیت ہے یا سیاسی تقسیم کی کیفیت ہے یہ اس کا نتیجہ ہے۔ وہاں پہ چونکہ ہمارا وہ کمزور ترین عضو ہے تو سب سے زیادہ اثرات آپ کو وہاں دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جائیں آپ کو خیبر پختونخوا میں دکھائی دے رہے ہیں، بالکل اس کے بعد آ جائیں تو آپ کو پنجاب کے اندر ایک ڈسٹربنس نظر آ رہی ہے۔ تو جہاں پر کمزوری جتنی زیادہ ہے وہاں پر اتنے ہی زیادہ اس کے اثرات آپ کو دکھائی دے رہے ہیں۔ تو جن کے خلاف ایگریشن ہے ان کی باتیں جن لوگوں سے وہ مخاطب ہیں ان کے دلوں میں تو ترازو ہو رہی ہیں نا۔ دیکھیے یہی پرابلم ہے کہ ہم وہاں پہ پاکستان کے جو لوگ ہیں، بھائی پاکستان کے میڈیا پہ اگر یہ آزادانہ ڈیبیٹ ہو رہی ہو کہ بلوچستان کا مسئلہ کیا ہے تو اس میں کیا خرابی ہے؟ وہاں پہ جب ڈیبیٹ ہوگی تو انہیں دلیل سے بات کرنا ہوگی نا۔ جب دلیل سے بات کریں گے تو پھر دلیل تو محکم ہوتی ہے، پھر وہ سب کے لیے قابل قبول ہونی چاہیے۔ تو آپ سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ بلوچستان کے اوپر ڈیبیٹ کو ہونے دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں یہ بلوچستان کے اوپر ایک اپنی پوزیشن کارو آؤٹ کریں، حالات کو سمجھیں۔ نواز شریف صاحب سر اب وہ دیکھیں ان کے بھائی وزیر اعظم، بیٹی ان کی وزیر اعلیٰ، ان کے اتحادی سندھ اور بلوچستان میں حکومت میں وہ خود سرپرست پورے سسٹم کے، وہ یہ فرما رہے ہیں، یہ جنگ میں جیو کی اس پہ وہ انٹرویو جو وہ میں کوٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ اس کا سلوشن پولیٹیکل ہے، اس کا سلوشن آپریشن نہیں ہے جو اس کا جسٹ ہے اس سب معاملے کی۔ سوال پھر یہ بھی ہے میاں نواز شریف صاحب، اور ان سے وہ جو وکلا بھی ملے اور ان سے کہا کہ آپ کوئی رول پلے کریں، کین ہی اسٹل پلے اے رول، جبکہ جو بلوچ ریئل اسٹیک ہولڈرز ہیں وہ اچھا ان سے بات نہیں کوئی کر رہا، اور وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید ہم رول پلے کر بھی پائیں کہ نہ کر۔ دیکھیے اب اگین نواز شریف صاحب کا رول جو ہے اگر تو وہ یہ ہے کہ میں جاؤں بلوچستان میں اور بلوچستان میں جا کے لوگوں سے مل کے وہاں کے مسائل حل کر دوں یا حل کرنے میں ان کی کو مدد کروں اپنے حکومتی اثر و رسوخ سے، تو یہ وقت گزر چکا، یہ وقت نہیں ہے۔ آپ کو یہ سمجھنا ہے کہ جناب یہاں پر آخر وہ یکجہتی کا خون کیوں نہیں پہنچ رہا بنگلہ دیش، معاف کیجیے گا بلوچستان میں کیوں نہیں ہو رہا کہ جس طریقے سے ایک پنجابی، ایک پشتون، ایک سندھی، ایک کراچی والا اپنے وفاق کے بارے میں سوچ رہے ہیں، باوجود اس کے کہ سب کو اپنے اپنے ان کے تحفظات موجود ہیں، بطور پنجابی کے بھی وفاق کے حوالے سے تحفظات موجود ہیں، اور یہ دنیا کے ہر وفاق میں ہوتے ہیں۔ جی ہوتے ہیں۔ کیلیفورنیا کو امریکہ کے وفاق کے اوپر بھی کچھ اعتراضات ہیں، تو یہ باتیں تو چلتی رہتی ہیں، لیکن کوئی بندوق کیوں اٹھا رہا ہے؟ کوئی انتہائی قسم کے سیاسی اقدامات کیوں کر رہا ہے؟ یہ سوچنا نا، اس کے لیے آپ کو جو آپ کا درست کرنے کا کام ہے وہ آپ نے وہ پرزہ نہیں کھولنا جو اس وقت وہاں پہ ہے بلوچستان میں۔ آپ کو یہ جتنے بھی پرزے ان سب کو جہاں سے بجلی جا رہی ہے وہ اسلام آباد ہے۔ خرابی اسلام آباد کی ہے جو آپ کو مینیفیسٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلوچستان کے اندر۔ تو اگر نواز شریف صاحب اسلام آباد کے مسائل حل کر لیتے تو وہ بلوچستان کے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے، اور اسلام آباد کا مسئلہ بہت ہی سادہ طریقے سے حل ہو جائے گا۔ یوں وہ کیسے؟ فری، فیئر، منصفانہ، عادلانہ الیکشن دستور کے مطابق چلے، پورے ملک میں ایسا کروا لیں، آپ دیکھیں یہ سارے مسائل۔ خیبر پختونخوا کا صرف الیکشنز کا مسئلہ تو نہیں ہے، وہاں تو ایک اور طرح کا ٹیررزم ہے، یہ ایک اور طرح کا ہے، وہ ایک اور طرح کا ٹیررزم ہے۔ دیکھیے خیبر پختونخوا اس ملک کا اتنا ہی بڑا اسٹیک ہولڈر ہے جتنے کوئی اور صوبہ ہے۔
ایک یہ مجھے بتائیں کہ کیا دستور میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ میں پنجابی ہوں تو میرے حقوق کچھ زیادہ ہیں اور کوئی جو شخص خیبر پختونخوا میں اس کے حقوق کچھ کم ہیں؟ نہیں ایسا کچھ ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کچھ نہیں ہے، لیکن اچھا نہیں، میرے لیے بس یہ بس اگر ٹیررزم ادھر سے مشرقی بارڈر سے آگے ایکسپورٹ ہو رہا ہوتا تو پھر پنجاب اس کی زد میں ہوتا. آگے بات سن لیں نا آپ. اتنے پریشان، میں معاف کیجیے گا آپ کو، میں ایک سخت بات کہنے والا تھا لیکن میں نے اس کو تھینک یو روکا ہے. تھینک یو. اچھا دیکھیے، یہ پنجاب جو ہے، یا تو یہ مجھے بتائیں کہ زیادہ پاکستان ہے یا کم پاکستان؟ ناٹ ایٹ آل. اچھا، جو خیبر پختونخوا کا آدمی ہے، جو وزیرستان کا آدمی، وہ کم پاکستانی ہے زیادہ پاکستانی؟ نہیں، وہ میرا اور اس کا حق برابر ہے. ویسے جتنی پاسٹ میں قربانیاں انہوں نے دی ہیں مجھے لگتا ہے وہ ہم سے زیادہ پاکستانی ہیں. جب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ افغانستان کے ساتھ معاملہ طے کر لیں، تو ان کی بات کیوں نہیں مانی جا رہی؟ نہیں، افغانستان سے معاملات طے کرنا ایک بات ہے. افغانستان میں اس وقت جو عبوری حکومت ہے وہ آپ کی باتیں نہیں سن رہی اور وہ آپ کو آنکھیں دکھا رہی ہے. کر کے دیکھیں، ابھی آپ نے چند دن پہلے ایک جرگہ کیا ہے، چند دن پہلے یہ ایک جرگہ کیا ہے جو خیبر پختونخوا کے بزنس مین تھے، انہوں نے افغانستان کے بزنس مینوں سے بات کی ہے. تورخم بارڈر کھل گیا نا، مسئلہ حل ہو گیا نا. جتنا ان کا ایمبٹ تھا انہوں نے اپنے ایمبٹ تک مسئلہ حل کر لیا نا. ٹھیک ہے، لیکن دوسرے والا معاملہ ذرا کمپلیکس ہے. جب آپ ٹی ٹی پی کی بات کرتے ہیں، جب آپ بات کریں گے تو اس کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہیں ہو سکتا ہے، یہ کیوں نہیں ہو سکتا، جب گفتگو ہوگی تو یہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو کہیں، کابل کی حکومت کہے کہ جناب ہمارے پاس اتنی سخت نہیں ہے، آپ ایسا کریں، آئیں ہمارے ساتھ مل کے. نہیں نہ کہتے سر، بھائی آپ ایسے ہی فرض کر رہے ہیں سر، ان کی اسٹیٹمنٹ دیکھیں. بھائی آپ گفتگو کرنے سے پہلے آپ ایک تو میں اس رویے کی اسٹیٹمنٹس دیکھیں. اس رویے کا آپ کوئی کیا جواب دے کہ نہ گفتگو ہوئی، نہ بات چیت ہوئی، نہ اکٹھے بیٹھے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ انہوں نے فلاں وقت میں گالی دی تھی. اس طرح مذاکرات ہوتے ہیں؟ اچھا چلیں آگے آ جاتے ہیں. اس طرح بات چیت ہوتی؟ نہیں، بالکل نہیں ہوتی اس طرح سے. لیکن ٹی ٹی پی کا کیا کرنا ہے؟ ان سے بھی بات چیت کر لیں دوبارہ. بھائی آپ نے کون کہہ رہا ہے ٹی ٹی پی سے بات کریں؟ پہلے تو آپ افغانستان کی حکومت سے تو بات کر لیں کہ افغانستان کے جو اندر عناصر ہیں کیا ان کا علاج آپ کے پاس ہے؟ افغانستان کے پاس؟ جی، ان سے پوچھیں نا. اچھا ٹھیک، ان سے پوچھیں تو صحیح. ان کا کوئی شکوہ ہمارے بارے میں ہوگا؟ یعنی یہ ہم نے کیسے فرض کر لیا ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ تو بالکل صحائف، اور جو وہ کہہ رہے ہیں وہ بالکل لطائف. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک پہلے دنیا کی پالیٹکس ایسے چلتی ہے کیا کہ ایسے ہو سکتا ہے؟ ویسے ایک بات کروں، ایک سولوشن یہ بھی تو ہے نا، سوچا تو جا سکتا ہے اس بارے میں، اور ہو سکتا ہے لوگ سوچ ہی رہے ہیں اس بارے میں. وہ یہ ہے کہ اس وقت اندر بھی تو لڑائی چل رہی ہے افغانستان کی. وہاں پہ بھی تو دو فیکشنز ہیں، ایک حقانی صاحب ہیں، اخونزادہ صاحب ہیں. ان کو کوئی آپس میں سپورٹ کیا جائے دوسرے والے کو، کیونکہ حقانی صاحب تو یہاں سے گئے ہیں اور ہم نے بہت عرصہ ان کو ہاربر بھی کیا ہے. وہ شاید بہتر طریقے سے بات سمجھ سکیں اور وہ اس طرح کا ایٹیٹیوڈ نہ رکھیں جس طرح اخونزادہ کر رہے ہیں. وہاں پہ اگر ایک رجیم چینج ہو جائے تو اس کے بعد وہ ساتھ دیں پاکستان کا ٹو کوئل اینڈ کرش ٹی ٹی پی وچ از آپریٹنگ فرام دا افغانستان سوائل. دنیا کی تاریخ جب سے لکھی جانے لگی ہے، بلکہ یوں کہہ لیجیے سیفلی کہ جب سے دنیا بنی ہے، کوئی ایک قوم دوسری قوم کو آپس میں لڑا کے جیت نہیں سکی. یا تو اگر آپ کے پاس آپ خود ہاں ہیں سر، اور کون سی تاریخی مثالیں آپ فرمائیں گے؟ بڑے سر، یہ اس خطے میں بہت کچھ پڑا ہوا ہے. یہ ہم جو سب کانٹیننٹ نہیں، مسئلہ یعنی کیا ہوا کہ کسی کو لڑا کے آپ نے اس سے کیا کیا؟ بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اور پھر لڑا نہیں رہے. ہاں، رجیم چینج ہو جائے. وہاں پہ رجیم چینج امریکہ نے کر لی تھی نا. ہاں، وہ اور تھی. اچھا، یہ اب طالبان کی فیکشن ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے تاریخ کی مثال رکھی جائے تو آپ کہتے ہیں وہ کوئی اور تھی. کوئی اور مماثلت قائم کی جائے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں جی یہ تو اس کے اوپر نہیں ہوتا. یار پھر آپ چاہتے کیا ہیں؟ مجھے یہ بتا دیں. دیکھیں نا، میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اب جیسے آپ چین کی کوئی تاریخ کی مثال وہ پاکستان پہ منطبق نہیں ہو سکتی. چلیے پھر میں پاکستان کی مثال دے دوں جو میں نہیں دینا چاہ رہا تھا، جو میں ڈر رہا تھا. پلیز. پاکستان نے فیکشنز کو سپورٹ کر کے دیکھا تھا 90s میں. ہاں جی. کیا ہوا تھا؟ رشیا کو دوڑایا تھا اس سے پہلے. بات جب ہم فیکشنز کو سپورٹ کر رہے تھے، جب ان کے اندر ہم یہاں پہ ایک فاتح جلال آباد بھی پائے جاتے تھے، یہاں پہ فاتحین کابل بھی تھے، یہاں پہ بہت سارے تھے جو ایک اپنے فیکشن کو سپورٹ کر رہے تھے. نتیجہ کیا نکلا؟
اور ٹھیک بات ہے، لیکن کنٹینیوٹی جو پالیسی میں نہیں رہتی نا، وہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے پاکستان کا. ٹھیک، میرا خیال ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ آپ نے نہیں ماننا. ایک معاملہ وہ بھی ہے. اچھا خیر، اس کو سمیٹتے ہیں بات کو، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف عید کے بعد پتہ لگ ایسے رہا ہے کہ تحریک انصاف بھی چاہتی ہے، مولانا بھی چاہتے ہیں، یہ اکٹھے ہو گئے، یہ ایک موومنٹ چلا رہے ہوں ان کے اگینسٹ اسٹیٹ. ادھر سے بلوچستان کا کوئی ریئل پولیٹیکل سٹیک ہولڈر وہ نہیں چاہتا وہاں پہ آپریشن ہو، لیکن لگ یوں رہا ہے کہ وہاں پہ آپریشن ہوگا. خیبر لگ رہا ہے آپ کو؟ سر اس وجہ سے لگ رہا ہے کہ جو اسٹیٹمنٹس نیشنل سیکیورٹی میٹنگ سے آئیں، مجھے تو بھائی وہاں پہ تو اسٹیٹمنٹ آف فیکٹس تھی، مجھے تو اس میں سے لگ رہا بھائی ہے. اسٹیٹمنٹ آف پالیسی تو آئی نہیں کوئی، ابھی تک تو نہیں آئی. کیا ہے؟ وزیر اعظم کا ایک اعلامیہ آپ ہے. کو یاد ہے آپریشن عزم استحکام؟ بھائی وزیر اعظم کا میری عرض تو سن لیں، آپ کو یاد ہے نا آپریشن عزم استحکام؟ آپریشن نہیں، اس کے بارے میں خود وضاحت آئی تھی کہ یہ ویژن ہے. اچھا تو پھر دوبارہ کیوں کاٹ دیکھیے یہ ویژن ہے، دیکھیے ویژن ہے. اب آپ یا تو آپ وہ آپریشن ہی ہے. دیکھیے اکبر باجوہ صاحب، بات پتہ کیا ہے، پاکستان کے اندر نا بہت سارے پرابلم اس وجہ سے پیدا ہوتے ہیں جو جس کا مظاہرہ آج آپ فرما رہے ہیں کہ میں تو صرف بات کھولنا چاہ رہا ہوں. ایکچولی ایک مفروضہ قائم کرتے ہیں، اس مفروضے سے ایک نقصان اخذ کرتے ہیں اور اس نقصان کو پورا کرنے کے لیے مخالف پہ چڑھ دوڑتے ہیں. یار یہ طرز عمل نہیں ہوتا. یا مجھے کہہ رہے ہیں کسی اور کو کہہ رہے ہیں؟ یہ طرز، میں تو آپ ہی کو کہہ سکتا ہوں، کسی اور پہ تو میرا زور نہیں چلتا نا. ٹھیک ہے، یہ طرز عمل درست نہیں ہے کہ آپ نے پہلے فرض کر لیا کہ ہم نے مذاکرات کیے ہیں افغانستان سے، آپ نے یہ بھی فرض کر لیا کہ چونکہ ہم یہ کہیں گے وہ کہیں گے، اس کے بعد ہم نے یہ بات نہیں ماننی، یہ وہ نہیں ماننی، تو لہٰذا مذاکرات کو کوئی فائدہ نہیں، چڑھ دوڑ. ارے یہ کون سا طریقہ ہے؟ حبیب صاحب کو لگ رہا ہے سامنے جنرل باجوہ. اچھا اسی طرح میں نہیں ہوں سر. اسی طرح بلوچستان کا معاملہ ہے کہ بلوچستان میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ بلوچستان میں جو لوگ پولیٹیکل کام کر رہے ہیں جی ان کو بھی ہم اس کی بھی اجازت نہیں دے رہے. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہے. فری اینڈ فیئر الیکشن وہاں نہیں ہوا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ خراب ہی نکلے گا نا. اس لیے ہمارے پاس ایک ڈاکومنٹ موجود ہے جو ہمارے بڑوں نے بنایا ہوا ہے، اس کی طرف لوٹ جائیں، اور وہ ڈاکومنٹ ہے پاکستان کا دستور 1973. ایبسلیوٹلی اس کی طرف لوٹ جائیں، اور 26ویں ترمیم سے پہلے کا دستور، اس کی طرف لوٹ جائیں، اور اس میں سے یہ جو 26ویں ترمیم کی آلودگی ہے، اگر یہ فوری طور پر نکل نہیں سکتی تو کم از کم اس کو کچھ روکا جا سکتا ہے. اس کی طرف لوٹیں، پاکستان ایک مضبوط اور مستحکم معاشرہ بن سکتا ہے. انشاءاللہ جی، اللہ تعالیٰ خیر کرے. عید کے بعد تک اب آگے ٹائم ہے، اللہ کرے کہ اس سے پہلے کوئی انشاءاللہ بیٹر سینس پریویلز ان اکراس بورڈ. جی تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اللہ حافظ.